بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملكم ولتكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پیدا کرنے والے ہر انسان کو دو چیزوں کا مکلف بنایا ہے، ایک اعتقاد کا اور دوسرا مکلف بنایا ہے اعمال کا۔ اعتقاد کا تعلق ہے دل سے اور اعمال کا تعلق ہے اعضاء سے۔ اعتقاد دل سے ہوتا ہے اور اعمال اعضاء سے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے ایک ہونے کا یقین دل میں ہوتا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ دل سے ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ دل سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے احکامات پر عمل وہ اعضاء سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے نماز کی پابندی کرنا، وہ اعضاء سے ہے کہ آدمی سجدے میں اپنے سر کو جھکانا ہے، رکوع کرنا ہے اور قیام کرنا ہے، اور اس میں اذکار کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ظاہری اعضاء دیے ہیں، اس سے اعمال کو ادا کیا جاتا ہے، اور اعتقاد کا یقین وہ دل میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ دونوں کے مجموعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، یہ اعتقاد ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ رسالت ہے، اس کا تعلق اعضاء سے ہے، کہ اللہ پر یقین رکھنا دل سے، اور اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے پر اپنے اعضاء کے ذریعے سے ادا کرنا۔ اللہ کا حکم نماز ہے، نماز کو نبی کے طریقے پر ادا کرنا۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، روزے کو نبی کے طریقے پر ادا کرنا۔ حج اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر ادا کرنا۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر ادا کرنا۔ تو کلمے میں دونوں چیزوں کو اللہ بیان کیا، اعتقاد جو دل سے تعلق ہے اس کو بھی بیان کیا، اور اعمال جس کا تعلق اعضاء سے ہے اس کو بھی بیان کیا۔
کلمہ دو جز ہے، کلمے میں دو جز ہے، اور دونوں جز کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مکلف بنایا ہے، اعتقاد کا بھی اور اعمال کا بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی دیا ہے وہ زندگی ان دونوں پر ہی ہے، اعتقاد بھی مکمل ہونا اور اعمال بھی مکمل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک جیسے کلمے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، جو ہم لوگ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں پورے 7 چیزوں کو ذکر کیا گیا، پوری 7 چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ہر ایمان والا ان 7 چیزوں پر ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، نبیوں پر، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے پر۔ یہ تمام چیزیں مجموعہ ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں ایمان کیا چیز ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے اقرار کرنا، اسی کو اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ یہ 2 چیزیں ملنے کے بعد ہی بندہ ایمان والا بنتا ہے، مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا، صرف محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ دل کا تعلق کیا ہے، دل میں کیا اعتقاد رکھتا ہے، دل میں کیا یقین رکھتا ہے، دل میں کیا اس کی سوچ ہے، دل میں کیا اس کے افکار ہیں، دل میں کیا اس کی فکر ہے، یہ اللہ جاننے والے ہیں۔ ہم ظاہری اعتبار سے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عمر ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نام اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نبی کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ نماز کو پڑھنے والا ہے۔ لیکن اس کا دل کا تعلق کیا ہے، اس کے دل میں کیا یقین ہے، یہ اللہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ اگر ان کا دل نہیں مانتا، اب ہم لوگ ظاہری طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اس کا نکاح پڑھایا جائے، اس پر دعا کی جائے، تمام چیزیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مسلمانوں کی علامت ہے۔ لیکن اگر اس کا دل نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ کوئی آدمی 100 حج کر آیا ہے، کوئی آدمی ہزاروں کے عمرے کر آیا ہے، لیکن اس کا اعتقاد بگڑا ہوا ہے، اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے، تو اس کے یہ پورے حج، یہ زکوٰۃ، یہ نماز تمام کے تمام بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں جس کو ہم توحید کہتے ہیں، توحید پر یقین رکھنا، توحید پر ایمان لانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں معبود نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں، نہ ذات میں اللہ کے برابر کوئی ہے، نہ صفات میں اللہ کے برابر کوئی ہے۔ تو جب یہ ایمان آدمی کا پختہ ہو جائے گا، اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اعتقاد میں، ایمان میں اور یقین میں اگر کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ اس کو بالکل نہیں بخشیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، شرک کے علاوہ تم جون سا گناہ لے کر آؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرک کے علاوہ، شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی ذات میں ہم یہ کہنا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، یہ اللہ کی طرح ہے، یہ اللہ کے برابر ہے، یہ اللہ کے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے برابر، اللہ کے مثل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پیدا کرنے والے خالق ہیں، ہم تمام لوگ مخلوق ہیں۔ جو پیدا نہیں ہوا، جو خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کیسا سمجھا جائے؟ اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور توحید عقل کے بعد شروع ہوتی ہے۔
समझने की ताकत अकल में नहीं है। अगर कोई आदमी सवाल करता है कि अल्लाह हमेशा से कैसे है, हमेशा कैसे रहेगा, अब इसको समझाने के लिए अकल की जरूरत है। तौहीद और अल्लाह की जात अकल के बाद शुरू होती है। यानी दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अल्लाह की जात को शुरू से पहचान सके। आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह का बनाया हुआ सूरज 9 बजे जब वो सूरज रोशन हो जाता है, बिल्कुल रोशन हो जाता है, उस वक्त कोई आदमी अपनी आंखों से सूरज को नहीं देख सकता, तो अल्लाह को वो कहां से देख पाएगा? वो अल्लाह को कहां से समझ पाएगा कि अल्लाह कब से है? एक सितारा जो आज हम लोग साइंटिफिक के एतबार से हम ये बताते हैं कि सितारा दुनिया से 26 लाख गुना बड़ा है, सूरज दुनिया से 13 लाख गुना बड़ा है, और इंसान उसको देख रहा है इतने छोटे से राई के दाने के बराबर में देख रहा है। तो उस बनाने वाले खुदा की इंतहा को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी इब्तिदा को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसी का नाम तौहीद है, इसी का नाम एक अल्लाह को एक अल्लाह जानना है। तो तौहीद पर ईमान लाना, रिसालत पर ईमान लाना, ये अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को मुकल्लफ बनाया है। लेकिन आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं, ये तमाम के तमाम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जो चीजें हमारे लिए जरूरी बन जाती हैं, उन चीजों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आमाल से दूर, यकीन से दूर, रिसालत से दूर, नबी की सुन्नतों से दूर, नबी की जिंदगी से दूर, नबी के तालीमात से दूर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम तमाम सहाबा को तौहीद पर आमदा किया। जो मक्कातुल मुकर्रमा में जो लोग रहते थे, एक दो नहीं बल्कि 360 बुतों को माना करते थे। वो क्या कहते थे? अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह के साथ ये तमाम लोग अल्लाह के मददगार है। लात है, उज्जा है, यऊक है, ये तमाम बुत क्या है? ये अल्लाह के मददगार हैं। ये भी खुदा है, ये उनका अकीदा था। अल्लाह को एक मानने के साथ साथ इन लोगों को भी माबूद मानते थे कि ये जो बुत है ये बारिश को बरसाने वाला है, ये जो बुत है ये औलाद को देने वाला है, ये जो बुत है ये जमीन से गल्ले को उगाने वाला है, ये जो बुत है ये कारोबार में नफा देने वाला है, ये नुकसान से बचाने वाला है। ये अकीदा मक्कातुल मुकर्रमा में रहने वाले लोगों का था, जिस अकीदे को मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उस अकीदे को दुरुस्त किए, उस अकीदे को खत्म किए जो अकीदा उनके दिलों में रहा करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को उठाकर देखिए, अल्लाह से होने के यकीन को सहाबा को कैसी तालीम दिए हैं। जब अल्लाह से होने का यकीन आदमी के अंदर आ जाएगा, तौहीद मजबूती से बन जाएगी। जब अल्लाह तबारक व तआला का यकीन उसके दिल में आ जाएगा, तो अब बंदा नेक आमाल करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, नमाज पढ़ने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, रोजा रखने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ज़कात अदा करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, हज करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अल्लाह से होने का यकीन कमजोर हो जाए, अब बंदा फजर की नमाज को उठने भी मुश्किल हो जाएगा, रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, नमाजों की पाबंदी करना मुश्किल हो जाएगा, और इसी तरीके से ज़कात देना मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात और सिफात में मेरे नबी का मकाम अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मेरे नबी का है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आदम अलैहिस्सलातु सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए हैं, जितने नबी आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के सदक़े में उनको नबूवत दिया है। हमारे नबी अगर दुनिया में नहीं आने वाले होते तो अल्लाह ना इस दुनिया को पैदा करता, ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद सूरज को पैदा करता, ना सितारों को पैदा करता, ना जमीन के जर्रे जर्रे को पैदा करता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के सदक़े में पूरी दुनिया को पैदा किया, दुनिया में रहने वाले चीजों को पैदा किया, यहां तक के नबियों को नबूवत से सरफराज फरमाया हमारे नबी के सदक़े में। इस नबी को भी तौहीद में राई के दाने के बराबर भी शरीक करने की इजाजत किसी मोमिन को नहीं है। हमारे नबी को भी तौहीद में शरीक नहीं कर सकते।
ہمارے نبی کو بھی اللہ کے برابر قرار نہیں دے سکتے، ہمارے نبی کو بھی اللہ کے صفات میں شریک نہیں کر سکتے، ہمارے نبی کو بھی اللہ کی ذات میں شریک نہیں کر سکتے، جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوا مقام میرے نبی کا ہے، لیکن ان کو بھی ہم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو کیا بول رہے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، اے نبی جی اگر اللہ کی ذات و صفات میں آپ بھی کسی کو شریک کریں گے، حالانکہ ہمارے نبی نہ گناہ کیے ہیں، نہ گناہ کریں گے، نہ کوئی گناہ کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ گناہ وہ کرتے ہیں، نہ گناہ کی سوچ ان کے دلوں میں آتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نبی کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سبق دے رہا ہے کہ اے لوگوں، نبی کو اللہ مخاطب ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ نبی جیسی ذات بھی اگر شرک جیسی غلطی میں نعوذ باللہ اگر شریک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نبی کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ایسے نبی کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے آپ ہو جائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، نبی کے طریقوں پر اللہ کے احکامات کو ادا کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات و صفات ہے، لیکن آج دنیا میں ہم لوگ جو بددینی کو دیکھ رہے ہیں، بے دینی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں اور ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محبین میں، ہمارے متعلقین میں کتنے لوگ دین سے دور ہیں، کتنے لوگ توحید سے دور ہیں، کتنے لوگ رسالت سے دور ہیں، کتنے لوگوں کو اللہ کی ذات نہیں معلوم، کتنے لوگوں کو رسالت نہیں معلوم، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا علم رکھنا ہے۔ آج دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو معلوم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہم اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات و صفات کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اللہ کی ذات و صفات کو پہچاننا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں ہم لوگ حاصل کر لیے، دنیا کی بڑی بڑی تعلیمات ہم لوگ حاصل کر لیے، لیکن دین، قرآن اور اللہ کے دین کے بارے میں، نبی کی رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں اگر ہمارے زندگیوں میں دین باقی نہیں رہے گا، اللہ کی ذات کا علم نہیں رہے گا، تو ہمارے سے بڑا خسارہ اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھے ہوں گے ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کسی جگہ پر، کسی گھر کو آگ لگ گئی، اب آدمی وہاں کیا کرتا ہے کہ ہر اعتبار سے ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی دوسروں کی بھی، اپنی جان بچ گئی ہے تو دوسروں کو بچانے کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ پانی کی ٹینک آنے تک تاخیر بھی ہو جائے تو آدمی خود پانی ڈالے گا، آدمی خود وہاں پر آگ بجھانے کی کوشش کرے گا، اگر آدمی خود وہاں پر آگ میں ہے، اس کو یقین بھی ہو گیا کہ اب مجھے اس آگ میں جل کر مرنا ہے، یہ آگ مجھے نہیں چھوڑے گی، تب بھی آدمی کوشش کرے گا اس آگ سے بچنے کی، تب بھی آدمی اس آگ سے دور جانے کی کوشش کرے گا، آگ سے بچنے کی کوشش کرے گا، اپنی پوری طاقت لگائے گا۔ آج ایسے ہی پورے دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، بے دینی کی آگ پھیل رہی ہے، اور آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ایک کے بن جانے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے اچھا ہو جانے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے دیندار بننے سے کیا ہوگا۔ یہ سوچنا اتنی غلط ہے، اتنی غلط ہے کہ آج دنیا میں ذات و صفات کا علم نہیں ہے، دنیا میں آج مسلمانوں کے پاس اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، نبی کی ذات کیسی ہے، صحابہ کے صفات کیسے ہیں، صحابہ کی ذات کیا ہے، اولیاء کا کیا درجہ ہے، قرآن کا کیا درجہ ہے، نبی کا کیا درجہ ہے، ان تمام چیزوں کو پہچاننے کی طاقت و قوت آج مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور شرک میں تھوڑا برابر بھی، جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو، ایک آدمی ہزاروں کے حج بھی لے کر گیا، ہزاروں کی زکاتیں بھی لے کر گیا، لیکن شرک میں اگر عقیدے میں، ایمان میں تھوڑا برابر بھی کمزور رہا تو اس کے پورے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔
پورے اعمال اس کے بیکار ہو جائیں گے، پورے اعمال اس کے بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ عقیدے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے ہم لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ کوئی قبر والے کو مانتا ہے، کوئی اولیاء کو مانتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ ہماری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام جب زندہ تھے، جب دنیا میں موجود تھے، اسی وقت ان تمام چیزوں کو اللہ بند کر دیا۔ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ دور نہیں ہے، اللہ تمہارے بالکل قریب ہے، لیکن تمہارے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ ہمارے سے بہت دور ہے، کیا ہم دعائیں زور زور سے کرنا ہے، اللہ کو زور سے بلانا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی، جب یہ لوگ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، صحابہ جب دعائیں کرتے تھے زور زور سے دعائیں کرنے لگے، پکار پکار کر دعائیں کرنے لگے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، ہماری آواز وہاں تک پہنچنا ہے۔ جب اللہ نے کہا جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اس کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آج اس توحید کا عقیدہ کتنے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات کو ہم اپنے عقیدے میں لے کر آنا ہے۔ عقیدے کے بغیر، اللہ کی ذات کو پہچانے بغیر ہمارے اعمال بیکار ہیں۔ توحید یہ بنیادی چیز ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ بنیادی چیز ہے، لیکن افسوس کہ آج نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، دین کا کام کرنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ کی ذات کیسی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے۔ میرا اللہ میرے نبی کو یہ کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، اے نبی جی جس کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، جن کے صدقے میں تمام نبیوں کو نبی بنایا گیا، جس کے صدقے میں زمین آسمان چاند سورج ستارے پیدا کیے گئے، اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے کوئی نبی نہیں آتا، اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے زمین آسمان نہیں بنتے، اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے میں اور آپ نہ پیدا ہوتے، اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے اللہ تعالیٰ دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا نہ کرتا۔ ایسے نبی کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے نبی جی آپ بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، حالانکہ نبی سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ نبی کوئی غلطی کرتے ہیں، نہ نبی کوئی گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی نبی کو گناہ کا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے نبی کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک نبی کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے، نبی کو مخاطب ہو کر ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا میں بسنے والوں، دنیا میں مشغول ہو جانے والوں، اللہ کی ذات کو پہچانو، اپنے نفع نقصان کو مالک اللہ سمجھو۔ نفع نقصان کا مالک، ہم کو پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو بنانے والا، ہم کو عزت دینے والا، ہم کو موت دینے والا، وہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے فلاں درگاہ کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے فلاں بزرگ کی ضرورت ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی آواز کو بالکل ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ اسی لیے میں بتایا لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ محمد رسول اللہ یہ نبی کا یہ رسالت سے تعلق ہے اور اس کا تعلق اعمال سے ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر ادا کرنا ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر ادا کرنا ہے۔ ہمارے نبی ہم کو جو تعلیمات
تعلیمات دیے ہیں، ہمارے نبی ہم کو جو جو باتیں بتائے ہیں ان باتوں کو مان کر ہم عمل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے اس بے دینی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، سب سے پہلے میری ذات سے میں شروع کرنا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے مسجدوں کے اماموں کے پاس آ کر یا مکاتب میں جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب کو بھیج کر، اپنے عورتوں کو مدرسوں کو بھیج کر، جہاں پر تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، آج چھوٹا سا ایک آدھار کارڈ، ریشن کارڈ، ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے آدمی کتنے ٹھوکریں کھاتا ہے، وہاں جا کر پھرتا ہے، بروکر کو پکڑتا ہے، پیسوں کو خرچ کرتا ہے، لائن کھڑے ہوتا ہے، ایک سپیلنگ غلط ہو جانے کی وجہ سے آدمی کے ڈاکیومنٹس نہیں بن پاتے، تو ہمارے عقیدے اگر بگڑ جائیں گے کہاں سے ہم قبر کے عذاب سے بچ پائیں گے، کہاں سے ہم جہنم کے عذاب سے بچ پائیں گے، کہاں سے ہم لوگ قیامت کے عذاب سے بچ پائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں ادا فرما لے۔